الحمدللہ رب العالمین زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیًا من سب نبیًا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا آیا 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فقتلوه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آخر تک سارے حضور دے غلام بآواز بلند مل کے پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا ساڈا امتی اچھی آواز دے نال سارے تے درود پڑھ دے اللہ تعالیٰ ان دا دل منافقت تو پاک فرما دے دے ہووے بھی 12 ربیع الاول دی بہار تے سامنے حضور دے غلام اپنے نبی دی آمد دی خوشی دے اندر محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تے درود پاک پڑھن دی واری آوے تے آواز بلند نہ تھی وے اے غلامہ دا شیوا نہیں بلکہ اے زبانہ کیا اے گلے کیا اے سارا جہان کیا اساں دا سب کچھ رکھا ہی حضور واسطے ہے نہ صحیح اچھی آواز نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا سارے بولو رہے گا یوں ہی ان کا
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور علامہ اقبال ادن ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کلندر لاہوری اقبال دن اگر کوئی پست ہے، اگر کہیں دیکھ لو عزتاں کوئی نہیں، کوئی زمانے دے اندر پستی دا شکار ہے، اقبال دن آتا کو نسخہ رساوا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ دے آخری تے پیارے رسول اس کائنات دے والی مختار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز و محتشم برادران اسلام مہمانان ذی وقار تمام حضور دے غلام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے عہدے داران بالخصوص میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا سارے اس حلقہ پی پی دے امیر حاجی محمد اقبال شاہین صاحب تے انہاں دے نال ہی تشریف فرما، شیخ سہیل صاحب تے انہاں دے نال ہی تشریف فرما، سارے بزرگ، سارے سرمایہ، سارے سراں دے تاج، سارے سرپرست قبلہ محترم جناب غلام حسین معینی صاحب، آپ تمام احباب کو، آپ دی پوری ٹیم کو جنہاں نے ایک منٹ اپنا زندگی دا این خوبصورت محفل کو سجاون واسطے وقف کیتا، جتنا بھی دوست احباب نے اس محفل دے اندر اپنا حصہ شامل کیتا، دامے درمے قدمے سخنے جنہیں چل کے آئے، جنہاں نے لنگر پکائے، جنہاں نے حضور دی آمد دی خوشی دے اندر اپنا مال پیش کیتا، وقت دیتا، جنہاں نے پنڈال سجایا، جنہیں چل کے حضور دی یاد دے اندر دریاں تے آگے بہ گئے، چٹی ڈاڑی والے بزرگ، نوجوان، چھوٹے بچے، میں سارے کو مبارکباد دینا چاہتا کیونکہ آج اساں کہیں بنتے واسطے نہیں آئے بیٹھے، آج اساں اپنے نبی واسطے آئے بیٹھے، آج ایسا کہیں دنیا دار واسطے نہیں آئے بیٹھے، آج تھا کہیں دنیا دار کا نعرہ نہیں لگنا، نعرے سارے میرے حبیب دے لگنے، اس حبیب دے نعرے لگنے جس حبیب دی آمد تے جبریل امین بھی جھنڈا چاکی بدا، جبریل امین تساں تو فرشتیاں دے سردار ہاوے، تساں جھنڈا کیوں چاہتا؟ جواب یہ مل دے تو آپ کو نہیں پتا حضور آ گئے، تو آپ کو نہیں پتا حضور آ گئے، آج کائنات دا والی و مختار آ گئے، رب العالمین نے سارے کو بھی جھنڈے چبا دیتے، کائنات دی ہر مخلوق خوش ہے کہ آج کملی والے مصطفیٰ آندے پہنے، آج رب دا حبیب بھی آندے، آج کائنات دا والی و مختار بھی آندے، زمین و آسمان دی ہر مخلوق خوش ہے، فرشتے خوش ہیں، چرند و پرند، درندے جانور خوش کی سری دی ہر مخلوق خوش ہے، ایک شیطان لعین روندہ کھڑا بدبخت روندہ کھڑا کیوں نہ روے کیونکہ ان دی ساری کیتی کرائی تے حضور نے آگے پانی جو پھیر دیتا، وہ تا کعبے دے اندر بھی بت رکھوا چھوڑیا نا، وہ تا ہی امت کو غلط راہ تے لایا آج شیطان دے رومن دے بیمار تا ہی کیونکہ حضور آ گئے، او حبیب آ گئے جے کعبے دے وچوں بھی بت کٹوا دے بڑے، او محبوب آئیں جائے اپنی امت کو جہنم والے راہ تو ہٹا کے سیدھا جنت راستہ دکھانا، او حبیب آئیں جس حبیب نے اپنے امتی دی قبر دے اندر آ کے اتھا بھی مدد فرماونی ہے تے قیامت دی بیمار بھی اپنے امت دی شفاعت کسے حبیب نے کرنی ہے، آج او محبوب اس کائنات تے جلوہ گر تھے، ہر مخلوق خوش ہے، سیدہ آمنہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اماں آپ فرمینے بیٹی مکہ ہمیں میرے محبوب دی ولادت دے وقت اتنا روشنی چاہیے، اتنا روشنی چاہیے کہ ملک شام دے محلات مکہ بہ کے دی بیٹھی میں کہ اساں دا چاند لیڑیاں بلب دے لینے ہیں اساں دا تھوڑی جی لیٹنگ کریں نا، رب العالمین نے اپنی شان دے مطابق اپنی جناب والا قدرت دے مطابق سرکار دی آمد دے وقت اتنا کائنات دے اندر اجالا کیتا، آپ دی والدہ فرمینے بیٹی مکہ ہمیں ملک شام سے محلات لہدی بیٹھی آتی ہے، اللہ اکبر، ساری کائنات خوش ہے، بلکہ مشرق دے پرندے مغرب دو، مغرب دے مشرق دو، جس ویلے ملیں نا ایک بے کو مبارک باد دینے پانتا کو مبارک ہوئے، آج اللہ دا حبیب آ گیا، آج حضور آ گئے،
آج تو آنے کو بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے یار ایک گرمی دے عالم دے اندر یہ پنڈال دے اندر کیوں آئے بیٹھے ہوئے ہر بندے دا یہ جواب ہو سی لنگر تا روزی کھانے ہیں نا سا لنگر تا کملی والے مصطفیٰ دا ملتا ہی پہنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آج ایسا لنگر واسطے نہیں آئے بیٹھے آج ایسا اللہ دے حبیب دی محبت ہے چاہے بیٹھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اجرا نعرہ لگے نا تاجدار ختم نبوت یہ مطلب دساواں چاہ تے یہ نعرے تو بعد حضور دے ہر غلام کو 3 دفعہ زندہ باد آکھنا چاہیے ان دی وجہ کیا ہے کہ نعرے دا مطلب ہے تاجدار ختم نبوت اللہ رب العالمین نے ختم نبوت دی پگ سارے نبی دے سر دے رکھ چھوڑی ہے اللہ رب العالمین نے تاجدار ختم نبوت دا اعزاز سارے نبی کو عطا فرمایا انبیاء دے آخر تے آون والی ہستی تے نبوت دے دروازے کو قیامت تک واسطے ہمیشہ ہمیشہ واسطے بند کرن والی ہستی جڑی ہے وہ سارے نبی دی ہستی تے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج ختم نبوت دی پگ ختم نبوت دا صحرا کہیں بے دے سر تے نہیں رکھیا بلکہ اس حبیب دے سر تے رکھے جس نبی دی یاد جا جیسا کٹھے تھے تو اے ہے تاجدار ختم نبوت دا مطلب اگو 3 دفعہ زندہ باد کیوں کیونکہ سارے نبی پہلے بھی زندہ باد ہیں سارے نبی آج بھی زندہ باد ہیں کہ سارے نبی قیامت تک زندہ باد ہیں اور آخر تک حضور دے غلام سارے جواب دے سو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ساری حاضری لگ گئی ہے میں سوچ کے آیا کہ میں بھی اب کچھ بھی نہیں کراؤں آج صرف نعرہ لگاؤں گا کہ وہ لگ گئے لیکن آپ دے مسکران دے چہرے تے اسٹیج تے بیٹھے قائدین نہ میں کو کچھ حکم بھی ابھی ہے کہ آپ نے چند منٹ گفتگو بھی کرنی ہے اگر آپ خوش بیٹھے ہوئے تو 2 جملے عرض کرنا چاہتا اللہ آپ کو سلامت رکھے ایو تا پیار ہے نا جی ایو تا ایمان ہے بندہ بھامے پسینے دے وچ بیٹھا ہوئے بھامے چٹائی تے بیٹھا ہوئے بھامے بھکھا تے پیاسا ہوئے بھامے داڑھی چٹی ہوئے بھامے بیمار ہوئے یا جوان ہوئے جس ویلے نبی دا نام گھندا پیا ہوئے چہرہ جیسے جیسا ایمان تازہ تھیندا پیا اسا پریشان کوئی نہیں یار اے تو تھوڑی دیر بعد دعا منگی ویسی اے پسینہ بھی خشک تھی ویسی ذرا قیامت دے پسینے کو یاد ضرور کرنی جڑا قیامت دی مار سخت پسینہ آمنے نا او پسینے کلو بھی کہیں ہستی بچامنے تو بھی آونا دا لال ہونے او قیامت دی سخت گرمی دے اندر آپ کوثر تے جام اگر تک کہیں پلاونے تو وہ کملی والے مصطفیٰ قیامت دی شدت والی دیوار گناہ دے میرے سر تے ہو سکے رب جلال دے اندر ہے کوئی نیڑے نہیں آندا او ملے بھی تیرا ہاتھ اگر کہیں پکڑنے نا وہ بھی کملی والے مصطفیٰ قبر دے اندر سما کے سارے رشتہ دار سارے یار سارے عزیز و اقارب سارے لیڈر قبر دے اندر سما کے منہ تے مٹی پا کے اللہ سے اگر قبر دے اندر بھی تیرے کہیں آمنے وہ بھی کملی والے مصطفیٰ آج اس واسطے خوش ہو کہ ایسا خوش ہیں کہ رب نے ساتھ کو اپنا حبیب عطا فرمایا خوش ہیں نا صحیح سارے خوش ہیں سارے خوش ہیں ایک پاسے اساں دادے کڑے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول اے ربیع الاول دیے بابرکت نمہار جس نمہار رب نے اپنا حبیب عطا فرمایا اساں سارے عیداں تیرے تے قربان کر چھوڑا کیونکہ حضور نہ آندے تب بکر عید کتھوں ملیا سونے حبیب نہ آندے تا رمضان العید کتھوں ملیا رمضان کتھوں ملیا قرآن کتھوں ملیا رب دا پتہ کہہ دے سامنا کعبے دے وچوں بت کہیں کڈاونے ہیں حضور آئین دا پتہ لگے خدا ہے کھے سجدہ ہوئی کو کرنے سونا آیت ایسا ایسی ہے رب دا قرآن ہی لے کو پڑھو صرف پڑھو تے چمو نہیں بلکہ دی حکمرانی بھی کھن کے ہو قرآن دی پالا دستی قرآن دی حکومت کو مننا ہے مومنہ دی نشانی ہے بلکہ رب نے قرآن ارشاد فرما دیا سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا سارے قرآن دی حکمرانی کو نہیں منیندا ہو تو مومن ہی کہنی اسا نعرہ تماروں اسا مسلمان ہیں لیکن قرآن دی حکمرانی دا نعرہ جس ویلے نظام مصطفیٰ دا نعرہ لگتا پیا ہوئے جس حبیب دا نام سن کے اسا اپنے ایمان تازہ کرنے ہیں یار سوچو تو صحیح اس حبیب دا نظام جلے اتو آ گیا کتنا امن آسی کتنا سکون آسی کتنا سوکھ آسے حقدار کو حق مل سی تو یہ دین ہی ہے جڑا عمر فاروق دی
موٹھے دے ہوتے بوجھا لدوا کے دے غریبے دے حق تک پچھوے دے آئے دین ہی ہاں تے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں ان گزارش کرے سا حضور آئیں اسا خوش تھے ہیں ساری کائنات خوش ہے ایک دفعہ سارے مل کے پڑھو جا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے لنگر پکائی بیٹھے ہوئے کام کار چھوڑ کے گرمی بیٹھے ہوئے پگاراں دا پہتا پہ کیوں بھئی کیا مسئلہ ہے تو ہم نے کو رساو مسئلہ ہی ہوئی ہے کہ حضور آ گئے سارے آپ کو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے جی تے حضور اپنے نال ایک سونا تے چمکدا ہویا دین بھی گھن کے آئے حضور کلے نہیں آئے اللہ دا قرآن بھی گھن کے آئے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکے دے بڑے بڑے چودھریاں تے سرداراں دے نال سامنے کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا میں کو منو اللہ دے دین کو منو جنہیں جڑے دین دے دشمن آنا انہاں کہ جی اساں دین کو کوئی نہیں مننا اساں بتاں دے کوئی جھکنے اساں جناب والا انہاں دنیا دے بتاں دے ہاتھ دے تراشے دے کوئی سر جھکے سوں لیکن میرے پاک حبیب فرمایا میں چھڑے سا کہنا جے جائیں ویلے تک تو کو رب دے کو نہ جھکا دے او پیار نال ملو تا منے سوں اگر پیار نال نہ منے سو تو مکہ فتح لی مار تلوار بھی چاہ کے آسوں بدر دے اندر تو کو لمبا بھی لٹے سوں احد دے اندر تو آجا گردرہ بھی کٹے سوں پھر صحابہ اکرام جس ویلے تلواراں چاہ کے دریا عبور پہ کریں دے آنا سونے حبیب دے دین دا پیغام دے من صحابہ ویندے پانا صحابہ اکرام نے صرف اور صرف حضور دی آمد تے خوشی نہیں منائی بلکہ حضور جڑا دین گھن کے آئے صحابہ اکرام نے اس دین کو پوری دنیا دے ہوتے نافذ کرن واسطے کافرہ دے نال جنگاں بھی کی جانے کافرہ دا گدنہ بھی کٹیا ہنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے جناب والا ملک فارس دے بڑے بڑے حکمرانہ دے خلاف بڑے بڑے بادشاہ دے خلاف گئے کھڑے آنا تا جملے حضرت خالد بن ولید دی زبان دیا آپ فرمایا اوے اہل فارس دے بڑے بڑے بدماشو اسا رسول اللہ دے دین دا جھنڈا چاہ کے ہیں چلو کلمہ پڑھو او کلمہ پڑھو ایہاں سارے حکمران ایہاں سارے سپاہ سالار آج کون مودی کو آکے چلے مودی سیدھا دی کلمہ پڑھ اوہی آکھ سکتے نا جنہیں ہاتھ تے دین دا جھنڈا ہو سنا اوہی آکھ سکتے نا جڑا حضور دی صرف آمد تے خوش نہ ہوئے بلکہ حضور جڑا دین کھن کے آئے وہ دین دے ہوتے عمل بھی کریں دا ہوئے تے دین دا جھنڈا بھی ہاتھ تے چھوڑے تے خالد بن ولید دے جملے تے سارا کفر لرز گیا یارے کیجے لوگ ہیں پیٹ تے پتھر بدے بدن ہتھیں تلواراں ترٹیاں ہویاں چاہیے بدن جتیاں ترٹیاں ہویاں پاتی بدن پیوند لگے لباس ہیں تے ٹکر سارے نال گھننا نہ کھڑن اساں دا سپر پاور ہیں میں کہ سپر پاور صرف رسول اللہ دے غلام ہیں او غلامی حضور دی جے کو نصیب تھی پوے نا او بھامے ذات دا درخانی کیوں نہ ہوئے رب کو بھی پاورا عطا فرما دے حضور دی غلامی اگر ویل چیئر تے بیٹھے چٹی داڑھی والے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی مل پوے نا اون دی بھی ایک للکار دے نال پورا عالم کفر کمب کے رہ ویندے اے حضور دی غلامی دی سند اگر ورتی پولیس دی پا کے غازی ممتاز حسین قادری کو نصیب تھی پوے نا او بھی وقت دے گورنر کو ستاوی گویا ٹھوک کے آدے کہ ورتی ساری ہمیں پولیس دی دل سادہ حضور دا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اج دے میلاد دے مبارک دی مہار آپ کو ہوئی آخری جملہ عرض کرنا چاہتا اسا میلاد بھی منینے ہیں تے بڑا خوش تھی کے منینے ہیں یاری بھی منینے ہیں تے بڑی خوش تھی کے منینے ہیں ساگو کہیں کو لو فتوے گھنن دی لوڑ سارے بولے سو عشق پوچھ پوچھ کے نہیں تھی دا عشق دلیلاں دا محتاج نہیں ہوندا عشق اپنے فیصلے کرنے خود بڑا دلیر ہوندے عشق آ ونجنا اندر پیچھے باویں ذات دا درخان ہوئے او مولوی صاحب کو لو ون کے فتوی نہیں پوچھدا مولوی صاحب او راجپال ہندو گستاخ
جے کو انگریزاں دی سپورٹ حاصل ہے حکمرانی بھی انگریزاں دی ہے انگریز بھی ہوں دے نال کھڑن ہندو بھی ہوں دے نال کھڑن مولوی صاحب میں کو فتوہ دیو میں کیا کراں نا عشق دلیلہ نہیں پوچھدا عشق محتاج نہیں دلیلاں دا عشق خود فیصلہ کر چھڑے دے غازی صاحب ہن غریب جلے عشق دا مظاہرہ کرنا پینا کئی مولوی پیر صاحب کو فتوہ نہ بدے پوچھتے ہیں لوہار کو لوگ گین غریب بندہ ہاں چھرا گھن سکتا ایک پیسے نہیں چھرا تا دے جا تے جڑا چھرا چاہ کے مجھے غازی صاحب نے دکانے وڑے نا جی اے ہے عشق رسول لنگر دے ٹائم نعرے لانا بڑا سوکھا ہے حضرت لنگر پکے پاؤں میں نا سارے عاشق ہونا میں بھی عاشق ہونا مولوی سارے عاشق پیر سارے عاشق سارے لوگ عاشق بھئی کیوں دیگاں دے منہ جو کھلے پائیں اون والے نعرے لانا کوئی مشکل نہیں لیکن جس ویلے غازی صاحب تنے تنہا نبی پاک دی عزت و ناموس واسطے گستاخ راج پال دی دکان جھڑدا پیانا وہ کو پتے باہر سیکورٹی گارڈ بھی کھڑن جلے کو قتل کرے سامنے کو جیندہ نہ چھوڑے سن انہیں کہ جیندے رہوں یا نہ رہوں لیکن نبی دے گستاخ کو جیندہ نہیں سر ہانڈے سادے زندہ ہونے کوئی سارے نبی دی گستاخی کرے یار جس حبیب دی خاطر اساں اتنا محفل سجاؤں جس محبوب دے صدقے سارے بوتھے سلام سلام جس حبیب دے صدقے رب سا کو آباد فرمایا ہو جائے جس حبیب دے صدقے رب نے سا کو پتر عطا فرمایا بلکہ صرف پتر نہیں صرف اساں ہی نہیں اقبال دادن ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اقبال دادن تساں بیٹھے ہوئے نا بھی کملی والے مصطفیٰ دا صدقہ ہے اگر حضور نہ دے تو کوئی شے نہ ہوئے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی اللہ رب العالمین دے عرش دے پاویں تے دید پئی ابو البشر حضرت آدم دی کہ جس ویلے دید پاتی نے نا عرش دے پاویں تے لکھا کھڑا لا الہ الا اللہ سارے پڑھو جب بلندو وانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام اٹھی بیٹھن مالک دی بار کا عرض کیتے یا رب العالمین یا باری تعالی یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ تو ہے تے کو جان دا پر اے تے سامنے آئے نال محمد دا نام کہندا ہے جیندا نام میری اکھ کھلن تو پہلے اپنے عرش دے پاویں تے لکھی بیٹھے اے ہستی کون ہے سنو حضور دے غلامو اج حضور دی آمد دی خوشی دے اندر گرمی دے اندر بیٹھ کے اپنے نبی دا خوش ہو کے ذکر سنن والے حضور دے سچے غلامو اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم اے محمد او ہے اگر اے نہ ہوندا تا تو بھی نہ ہوندا اے نہ ہوندا تا تو بھی نہ ہوندا پتہ لگا پیچھے اقبال قلم چاہتا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال دن اے آسمان بھی اگر سدھا کھڑے تا اے بھی نام محمد دا سہارا گھر کے کھڑے گئے اقبال دن اے کائنات دی نبض بھی اگر چل دی پئیے تا اے بھی نام محمد دا سہارا چل دی پئیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سارے بزرگ سب کو دسا گئے اساں عشق دے موقع دے ہوتے حضور دی محبت دے اظہار واسطے نہ کئی مولوی کو فتوہ پوچھنے تے نہ ہی کئی بندے دی گال سننی ہے بلکہ کن بند کر کے نعرہ ایو لاوڑے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے لیکن اساں تا آخری ساتھ تک نبی دے نعرے مریندے رہ گئے سنا اساں اگر پھانسی دے پھندے تے بھی پہنچ گئے اساں ممتاز قادری دے اتھا بھی کھڑ کے آدھے کھڑے ہو لبیک یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ غازی صاحب نے گستاخ راجپال کو قتل کر دیتا ماورائے عدالت گستاخ مار دیتا میں کہ ماورائے عدالت گستاخوں کو مارنا ہے صحابہ کرام تو چلے آن دے حضرت عمیر بن عدی پڑھ کے ایک ابو داؤد شریف پڑھ کے ایک بخاری شریف پڑھ کے ایک جامع ترمذی شریف پڑھ کے ایک مسلم شریف جیڑی حدیث تک تو نہ گھندے تے کو حدیث دے وچوں نبی دی عزت و ناموس دے اوتے صحابہ کو گستاخاں دا گردنہ کٹیندا میں نہیں کھا سکتا لیکن کیا وجہ ہے قوم کو یہ مسئلہ سمجھایا نہیں گیا کیونکہ مسئلہ تھوڑا سخت ہے نسل یہ مسئلے تو بعد پیچھے جیلیں بننا پوندے یہ مسئلے تو بعد ہتھ کڑیاں لمامنے پوندن یہ مسئلے تو بعد گھراں دے اندر چھاپے پوامنے پوندن میں کہ بس ایو کو جس کا پیدا نعرہ تلیندا میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے
تے حق آکھر کو ڈر گئے ہتھ کڑے کو جیلاں دیاں دیواراں کو لیکن الحمدللہ اساں اتھاں بھی میلاد کرتے پڑھتے کھڑے ہیں جنا نبی دی عزت تے پہرے دا موقع ہے اساں پہرا دے رہے نے جیلاں دے اندر بھی سونے دا میلاد پڑھ کے آئے کھڑے تے قیامت دی نماز کندھاں بھی گواہی دے سن کہ یا رسول اللہ اے تواڈے او غلام ہن جڑے صرف 12 ربیع الاول کو ویلا کٹھا کر کے میلاد نہ پڑھتے ہن لنگر دی خاطر تقریراں نہ کریندے ہن جس ویلے ہاتھ کڑی دا موقع آیا ہے ہاتھ کڑی لا کے بھی تواڈے ناتا پڑھ دے ودے تے سونا اگر راضی تھی ہوا کہ یار کوئی اوکھا سودا تے کہہ نہیں سکتے اگر امام زین العابدین کو حق دی خاطر ہاتھ کڑیاں لگ سکتے ہیں تے میرے ہاتھ ڈھیر قیمتی ہیں اگر امام حسین تے جوان علی اکبر دی جناب والا جسم کو بوٹیاں بوٹیاں میدان کربلا دین دی خاطر کیتا وان سکتے میرا پتر ڈھیر قیمتی ہے اگر امام حسین اپنی گردن تے خنجر چلوا سکتے ہیں دین دی حفاظت واسطے ساجا گردنا یا سارے پتر یا سارے اما ابا سارے اولاداں ڈھیر قیمتی ہیں آؤ حضور نال وفا کرو سرکار دی وفا صرف میلاد دی حد تک نہیں اے بھی کم کرو اے بھی شرعی طور تے کہیں کو پوچھن دی لوڑ نہیں لیکن جس ویلے اون حبیب دی عزت و ناموس تے پہرے دا موقع آوے نا اون ویلے بھی میدان چاہے کھڑے ہو لنگر مصطفیٰ کھا کے جلے حلال کرن دا موقع آوے پچھے حلال کرن بھی میدان چاہے کھڑے ہو قاضی صاحب جیون کے گستاخ کو قتل کر دیتا بلکہ عمر فاروق بھی ایک گستاخ کو قتل کیتا وہ گستاخی کیا کیتی ہے عمر فاروق دے سامنے وہ بندے نے صرف نبی دا فیصلہ نہ منیا سی بشر منافق فیصلہ نہ منیا سی فاروق اعظم میں تیری جرأت کی میں تھی میں نے نبی دا فیصلہ نہیں منیا تلوار جا کے دے گردن تن تو جدا کر دیتی آنے ماں برائے عدالت مقدمہ حضور دی بار گئے پہنچ گئے ان رشتہ دار سارے حضور دی بار گئے یا رسول اللہ عمر فاروق نے سارا بندہ ماں برائے عدالت قتل کر دیتا نہ کوئی کیس کیتا نہ عدالت نہ قاضی نہ جج نہ وکیل ایمیں دروازے تے کھڑے ہو کے فاروق اعظم نے گردن تن تو جدا کر سٹی ہے مقدمہ تا کرے نا کیس تا چلا میں نا اجا حضور دی بار گئے تے عرض کرنے دے بیٹھے ہیں سرکار نے عمر فاروق کو سدوایا عمر اجا حضور دے قدمہ چ باندھے بیان دو جبریل بھی آن بیٹھے ہیں کہ رب دا پیغام سنامن پہ گئے یا رسول اللہ رب العالمین دا فرمان ہے جو عمر کر کے بالکل ٹھیک کر کے سرکار نے فرمایا جی عمر نے جو کام کیتے بالکل ٹھیک کیتا حضرت جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عتیق پڑھ کے دیکھ جامع ترمذی شریف حدیثاں دی کتابت نا تا لوگاں کو پڑھے آنے میں سوچے نا یار حدیثاں کیوں لکا لکا کے لوگاں رکھے آنے لکھا سلام این وقت دے مجدد علامہ خادم حسین رضوی صاحب جنہاں نے سارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار حق دا راہ اوکھا ہے پر عزت انہاں کو مل جن جڑے حق دے راہ تے چلن والے ہیں حضرت بلال حبشی اے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سا این تقریر کو سیاست دا رنگ نہ دیوا ہے آئی تھا سا ووٹ منگڑ کے نہیں آئے کھڑے ووٹ تو سا انہیں کو دیوائے جڑے نبی دے عزت و ناموس تے ڈاکے مارن والے لوگوں دے نال کھڑے اسا نہیں منگتے کھڑے توارے کو لو لیکن اتنا ضرور نسیں دے کھڑے ہیں اے سیاسی مسئلہ نہیں یہ صدے ایمان دا مسئلہ ہے نمازاں روزے حج زکاتاں داڑھی پگڑی پیری مریدی عمرے تے جناب والا عشر زکاتاں اے میلاد دا محفلہ اے لنگر اے یاری دا محفلہ سب کچھ بعد ہے نبی دی عزت و ناموس پہلے ہے اگر نبی دی عزت و ناموس تے ڈاکا پہ گیا دس تو کیا اکسے یا رسول اللہ میں نمازاں پڑھتا رہ گیا کہ میں تو داڑھی رکھ گئی تھی میں کو کیا ضرورت ہے حضور دی عزت پہلا دے مرتی میں تو چودھری آمی نہ سی میں کو کیا ضرورت ہے میں کہ بلال کو من پوچھ جس ویلے نبی دی عزت و ناموس تدارہ لیندے کھڑے ہن کٹیں دے رہ گئے گھلی دے رہ گئے سینے تے پتھر رکھویں دے رہ گئے مالک راضی تھا پتہ لگ گیا مالکیں کو بندہ پکا ہے بھجدہ نہیں پیچھے چاہ کے کعبے دی چھاتے بدا کھڑایا یہ راہ اوکھا ہے لیکن ہے عزتاں والا دنیا و آخرت عزتاں انہاں کو ملتے ہیں جنہیں نبی دے درد سچے وفادار بنوانے قاضی صاحب نے جس ویلے ہندو گستاخ کو مار کیتا نہ سی آپ لگے گئے تھانے دے اندر خود کہ نہ گھبرائے نہ پریشان تھے نہ چہرہ اداس نہ ڈردے ودے ہن نہ لڑکھڑاں دے ودے ہن خنجر بھی وہ چاہی ودے ہن جنہاں تے گستاخ دا خون لگا ودا ہے نا سی رنگ کے ہتھاں دے نال آلائے قتل بھی چاہ کے تے خود تھانے دے اندر ویندا پیا نبی دا عاشق اے ہوندے عشق تے ون کے جس ویلے وہ تھانے دا ڈٹھے نہ پہلے تو ڈر گئے او اے کون وڑا ہے ہاتھ خونو خونن کپڑے تے خونے خنجر ہاتھ تے پتہ نہیں کیا کر کے آئے کھڑے قاضی صاحب میں پریشان نہ تھی وہ اسا نبی دے دشمن ہیں تے وہ قتل کر رہے ہیں تو سا سارے اپنے ہی من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً
غازی صاحب نے کہا جی سارے کو درے نہ کرو، اسا ہر کہیں دے دشمن نہیں سے، اسا نبی دے دشمناں دے دشمن ہیں۔ جڑا نبی دے در دا نوکر ہوے نا، بھاویں پولیس والا ہوے، سارے سراں دا تاج ہوے، لیکن ہوے نبی دا نوکر، ہوے ممتاز قادری دا پیروکار، جلے حضور دی عزت و ناموس تے پہرے دا موقع ہوے۔ میں اگلی بار ایک جگہ تے گیا تے نماز مغرب دا ٹائم تھی گیا نا جی، میں نماز پڑھنی ہے تے تھانے دے اندر ہی مسجد ہے، بڑی خوشی تھی ہے، دل باغ باغ ہے۔ پولیس والے بھی سارے بھائی آ کے نماز پڑھ دے کھڑے ہیں، چونکہ وہی مسلمان ہیں نا سب۔ نماز پڑھیے، نماز تو بعد ایک دوست انہیں دا ملازمت دے اٹھیں، نہ نہیں گننا چاہتا میں، انہیں واسطے پریشانی نہ بڑھے، وہ میرے قریب آئے، آ کے آکھڑ لگے یار دعا کرو سارے واسطے، اللہ سا کوئی کچھ کام کرن دی توفیق چلے گئے۔ میں کہ الحمدللہ اے جی حضور تے غلام ہر جاتے پہنتا ہے، وردیاں بھامیں جناب والا محکمے دے ہونے لے دل انہوں دے محمدی ہونا ہی اسا بھی اگر کہیں بھی قوم، کہیں بھی طبقے، کہیں بھی سیاسی پارٹی، کہیں بھی پیر دے مرید، کہیں بھی مسلک دے نال ہیں، لیکن نوکر تا سا رسول اللہ دے ہیں نا سے ہیں تا سا سارے محمدی نا، تے حضور دی عزت و ناموس تے پہرا دیونا کہیں ایک بندے دی ذمہ داری نہیں۔ رب کعبہ دی قسم بھامیں زمانے دا بدکار ہی کیوں نہیں، لیکن جلے نبی دی عزت و ناموس دا موقع آندے نا وہ بدکار بھی گویا کھڑا ہوں کہ یار اساں بے نمازی ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر نبی دے غدار کہنے سے سرکار دی عزت و ناموس تے اساں ڈر ونجوں۔ غازی صاحب سینہ تان کے تھانے گئے تے آکھیا جی اساں اپنا کام کر رہے ہوں، تساں اپنا کام کرو۔ میں کہ ڈرے تا او جڑا غداریاں کر کے گیا ہوئے نا، ڈرے تا او جڑا چوریاں تے ڈکیتیاں کر کے گیا ہوئے، جڑا نبی دی عزت و ناموس تے پہرا دے کے گیا ہوئے، او کہیں کو کیا ڈرے؟ او تا سینہ تان کے آدے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم آج بھی اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں ہمارے نبی کی عزت و ناموس کا جھنڈا اٹھا کے جیے۔ بہرحال غازی صاحب نے گرفتاری پیش کر بھی دی تے میاں والی جیل بھیج دیا گیا، ادھر کھانا دے پتر کو نہ مال و دولت ہے، نہ جناب والا کوئی ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن نبی دی عزت تے جنہی میں پہرا دیتا نا، پوری امت مسلمہ دے اکھی دا تارا بڑھ گیا۔ اقبال کو پتہ لگا، قائد اعظم کو پتہ لگا، میاں والی جیل جمن کے ملا ہے، مصور پاکستان، بانی ہے پاکستان، او تا میں کہ عاشقاں دے نال کھڑے ہیں، او تا جناب والا غازی علم دین دے نال اقبال کھڑے ہیں، اج ممتاز قادری دے نال کھڑے ہونے والے دہشت گرد کیویں بن گئے؟ ساکو بھی یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ غازیاں دے نال کھڑا ہونا اگر دہشت گردی ہے، پت قائد اعظم تو بھی بھی دہشت گردی دا لیبل نہ، کیونکہ او بھی میاں والی جیل وچ غازی علم دین کو سلام کرن گئے کھڑے، علامہ اقبال بھی گئے کھڑے ہیں، سید زادے بھی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی میاں والی جیل اون سید جناب دل کھانے دے پتر دی زیارت کرن گئے کھڑے ہیں۔ انہاں مولویاں تے پیراں تے بھی لو نہ فتوا، صرف غازی ممتاز قادری دے نال کھڑے ہو لوگوں کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہو۔ غازی صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیتا، آئے اپنے دل جو ذہن جو کٹ دیو نہ تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ غازی ممتاز قادری جڑا کام کیتے عین شریعت سے مطابق کیتے، لیکن ایسا یہ نہیں آدھے کہ گستاخاں کو روڈاں دے قتل کیتا ونجے، اسا آدھے ہیں 295 سی ساڑھے آئین پاکستان دے تحت کوئی بھی نبی دی گستاخی کرے ساڑھے ادارے کو صدا دے میں، ساڑھے عدالتوں کو صدا دے میں، جلے تسان نہ دے سو پیچھے ممتاز قادری جے حضور دے غلام بھی تک کھڑے نہ سے۔ پہلا فرق تو آدھا ہے، اگر دنیا دے اندر کوئی ساڑھے نبی دی گستاخی کرے دے حکمرانوں تسان جواب دیو، ساکو تا بولنا بھی نہ پوے، فرانس، ناروے، انگلینڈ، ہالینڈ جیڑا بھی بدبخت گستاخی کرے تسان جو حکومتی ایوانہ بیٹھے ہوئے، کیا صرف اتھا جنابی والا ایئر کنڈیشن ایوانہ دے اندر بے کے عیاشہ واسطے بیٹھے ہوئے نبی دی عزت و ناموس تے پارا کہہ دے اللہ اکبر، او تا جواب نہ دے سکے، اسائیں نہ کو دے رہے کہ تساں دیو جواب، ساکو نہیں ضرورت تساں دیو جواب، کیونکہ اسائیں تا کھڑ کے تقریر کر سکتے ہیں تے جہاں دے ہاتھ دے اندر غوری دی چابی ہے، جہاں دے ہاتھ دے اندر عبدالی تے حتف ٹینک درار ٹینک اے ساری فوج ہے پئی انہاں حکمرانہ دے اشارے تے میں کہ تیرے ملک تے حملہ تھی وے تو سارا اسلحہ استعمال کر سکتے، جہاں دی خاطر رب نے ملک نہیں جہان بنایا، اون دی نبی دی عزت واسطے نہیں چل سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ غازی
صاحب جیل پہنچے نا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری چٹی ڈاڑی سید زادہ عالم پیر مفتی تے پیر بھی او جندے چہرے دے پوری ایک مٹھ ڈاڑی ہے، پیر بھی او جڑا صرف سید نہ ہا سر تے سنت مصطفیٰ بھی سجائی ودا سید ہوئے عالم ہوئے مفتی ہوئے پیر ہوئے 80 سال عمر ہوئے قرآن دا حافظ قاری بھی ہوئے عالم تے مفتی بھی ہوئے 1.25 لاکھ لوگ مرید بھی ہوئے داڑھی بھی چٹی ہوئے علی پور سیدہ آستانے تے بیٹھا ہوئے کان دے اندر آواز پہنچے تیرے نانے دی عزت دا پہرے دار میاں والی جیل گیا کھڑے شاہ صاحب مریدیں کو نہ دیکھیں دام درود والے کو نہ دیکھیں نظرانے والے کو نہ دیکھیں آستانے دا دروازہ بند کر کے میاں والی ٹر میں لوگ آگے پوچھتے ہیں شاہ جی کدے میں دے پہوے اساں فلاں علاقے جو تو آدھی زیارت کرنا ہے آپ کدے میں دے پہوے شاہ صاحب فرمایا میں بھی میاں والی جیل کہیں دی زیارت کرنے میں دا پیا صحیح تساں کہیں دی زیارت کرنے میں دے پہوے تساں دا سید زادے ہی وے تساں کہیں دی زیارت کرے سو آپ فرمایا میں درخانے دے پتر دی زیارت واسطے میں دا پیا صحیح درخانے دے پتر دی بھی زیارت ہوں دی ہے شاہ صاحب پیر صاحب نے فرمایا ہاں ہر درخان دے پتر دی زیارت نہیں ہوں دی پر جڑا درخان دا پتر میرے نانے دی عزت تے پہرا چلے وے نا ان دی پیچھے زیارت ہوندی رہندی قاضی صاحب میاں والی جیل پہنچائے آ کے سپریڈنٹ کو جناب والا آکھیا کہ جیسا علم دین کو ملن آئے ہیں ملاقات دا موقع مل گیا میں گفتگو ختم پیا کرے نا جڑا ٹائم میں کو دیتا گئے اندے جو تقریباً چند منٹ باقی ہیں 3 منٹاں دے وچ میں گفتگو سمیٹ گنسا آپ پریشان تے کہیں بیٹھے جڑا خوش بیٹھے اسی سبحان اللہ آکھے تھا نبی دی عزت و نموز تے پہرے دی تے حضور تے غیرت مند دلیر حضور تے غلامہ دی گال پہ تھی دی ہوئے کلمہ پڑھنا لے پریشان بیٹھے ہوں میں دیکھی میں ہو سکتے قاضی صاحب اور جس ویلے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیل گئے نا اگر اٹھنے بھئی درخانے دا پتر 21 سال عمر نہ چہرہ اداس ہے نہ پسینے دے نال شرابور ہے جیل دی کالی کوٹھے دے اندر بھی خوش بیٹھے دیا میں کسی پیر صاحب فرمایا او علم دین صاحب اتنا تا آکے وجہ دی ہوا نکل میں دیئے تو سا کیوں خوش بیٹھے بے انہیں کہا اس واسطے خوش بیٹھے ہیں کملی والے مصطفیٰ سا کو دے دے بیٹھے جڑے نبی واسطے آئے بیٹھے نا سا کو دے دے بیٹھے نا سا کو کیا تھی پریشانی سا کو کیا پریشانی سا کو جس ویلے گرفتار کر کے گئے نا جی تو میں جیل دے اندر من کے نہیں میں ہاتھ کڑی کو چمیا کہ جڑا بھائی سارا پولیس والا کو کھڑا نا وہ کہ یار سا کو سمجھ نہیں آندی کتے بجے تو سا نبی دے نام دے تے آئے ودے وے ہاتھ کنا چم دے ودے وے ساری ڈیوٹی تے دیکھو سب کو ڈھکی پہ ہیں بدھی پہ ہیں لیکن مجبور ہیں میں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اے سویل شیخ صاحب بیٹھن دے آپ مریض بھی ہیں لیکن نبی دی عزت و ناموس تے گھبرائے نہیں جیل دی آخری دیوار تک سارے کٹھے رہ گئے کیونکہ مسئلہ نہ مولویاں دا ہے نہ پیراں دا ہے اے چٹی ڈاڑی والے بزرگ بیٹھن دے اے جناب والا سارے سامنے نوجوان بیٹھن دے اسٹوڈنٹ کالج دے انہاں دا کیا جرم یہ آ کے نبی دی عزت و ناموس تے پہرا دے کے جڑے بدبخت ملک فرانس نے سارے نبی دی توہین کی دیوں کو اکھی دکھایا یار جرم ہے کوئی میں کہ اگر یہ جرم نا بس سلطان عبدالحمید ثانی تو کوئی بن کے لا فتوا جے خلافت عثمانیہ دے آخری حکمران نے فرانس دی اکھاں چکھاں پاک کیا کیا جلے سلطان عبدالحمید ثانی کو پتہ لگے نا کہ فرانس ملک سارے نبی دی توہین آمیز فلم پیا بنے دے درد دل تا بڑے ہیں حضور ساری قوم کو حق الرستہ جسائے نہیں کیا صرف مولویاں تے پیرہ نے اپنے گرد رکھا میرے ہاتھ چمو جی میں کو منو باب رضویہ کے ساتھ کو منو نہ منو لیکن نبی کو منو تے نبی کو میں منو جی میں غازی علم دین من جہا جی میں عمر فاروق جی میں سلطان صلاح الدین ایوبی جی میں شیر شاہ سوری جی میں محمود غزنوی تے جی میں سلطان نور الدین زنگی من جہا تے جی میں ترکی دے وہ عظیم حکمران سلطان عبدالحمید ثانی من جہا سلطان عبدالحمید ثانی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا نا فرانس سارے نبی دی گستاخانہ فلم بڑھا کے تھیٹر چلے نہ پہ کہ جس ویلے سلطان کو پتہ لگے آپ نے فرانس دا سفیر آپ نے دربار صدبہ کی دا آپ ہی دے پیش تھی جلے وہ فرانس دا سفیر ہے نا سلطان عبدالحمید ثانی دے سامنے تے آپ نے فرمایا جی میں سنیے دواری گورنمنٹ فرانس دے ساتھ نبی دی توہین کریں دی پئی ہے توہین ہمیں فلم بنا کے تھیٹر چلیں دی پئی ہے اے سلطان عبدالحمید ثانی دا حکم ہے رکواری تا ونجے وہ سفیر آکھن لگے صحیح میں مجبور ہاں ہن اے فلم نہیں روک سکدی کیونکہ لکھاں کروڑاں خرچ تھی گئے ٹکٹاں تقسیم تھی چکے تے کل تھیٹر دے اندر فلم چڑھنی ہے سلطان فرمایا نہیں روک سکتی انہیں کسی نہیں روک سکتی کاش وہ جے غیرت مند حکمران اج بھی اکھی دکھاوے آ سکے اکھی دے نال دیکھوں ہاں سلطان نے یہ نہیں
فرمایا نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے سی اساں بڑے کمزور ہیں تو سا چونکہ طاقتوری وے تواڈے کول اساں ٹکڑے کی دیکھنے ہیں، آئی ایم ایف تے ورلڈ بینک دے ادارے تواڈے ہیں، تو سا کو قرضہ دے دے کے سا کو تلے جھکائے پہ ویسا تو دے بھوٹ پالشی ہیں، نانا سلطان چونکہ کانا نہ کہیں دا، سلطان غیرہ دے کو بھیکا منگڑ والا نہ، اور جس ویلے بھی بھیک منگدا کملی والے مصطفیٰ دے در تو منگدا، تے جس ویلے انگریزاں یہود و نصارا جڑے قرآن نہ دے کے تواڈے دشمن ہیں، جڑے دشمن کو تو سا خیراتاں گھنسو، امداداں گھنسو، قرضے گھنسو، کیا تو کو سر چاہ کے اللہ دے سن؟ نانا اے نہیں ہو سکتا، کافرہ دے سامنے اللہ تے رسول دے دشمنوں دے سامنے وہ سینہ تان سکتے جلا انہوں دا کانا نہ ہوئے، یہ سارے انہوں دے کانے ہیں، 75 سال تو انہوں دے کانے چلے آنے، لیکن انشاءاللہ وقت آگے حضور دے غلامہ دے اقتدار دا، سرکار دے دین دی حکمرانی دا، قرآن دی بالادستی دا، میں کہ افغانستان دے اندر بھی 20 سال سپر پاور امریکہ زور لائے، دین نہیں آوان نمنا، دین نہیں آوان نمنا، آئے کہ کہنا؟ آئے نہ صحیح، پھر جلے آئے نا حضور دے غلام آئے نہ صحیح، جہاز اج بے کے بھج دے گے دیا، کوئی ساکو منجا دے مہربانی یہ ملک کی سنبھالو دے، میں کہ انہیں تو منجا دے اساں گانی منجا دے ہونا، نبی دے گستاخاں کو سا گانی منجا دے ہونا، نبی دے غداراں کو سا نہیں منجا دے ہونا، اسے چوکاں دے موڑاں دے دیکھ سو کیا حال تھے دے، انہاں دا جڑے حضور دے غدار ہیں، تو سا تا حضور دے غلام ہی میرے سے، جڑے حضور دے غلام ہیں اللہ انہیں کو اس طرح عطا فرمائے دے۔ بہرحال سلطان عبدالحمید ثانی اگلی گال کیا کی تھی؟ آپ آکھن لگا جی گستاخانہ فلم نہیں میں رکوا سکتے، انہیں کسی میں نہیں رکوا سکتا، سفیر آکھن لگا۔ پھر سلطان ایک بات اپنی گورنمنٹ فرانس دی کو پیغام دے چا، سلطان عبدالحمید ثانی پوری دنیا دے غیرت مند مسلمانوں کو اکٹھا کر کے جہاد دا علم بلند کر کے تو آلو آندہ پہ۔ ہاں اے بابا جی نعرہ لینا نا الجہاد الجہاد، اسا جہاد انہاں دے خلاف کرنے جڑے اللہ رسول دے دشمن تے جہاد قیامت تک رامنے۔ بہرحال جس ویلے سلطان نے نعرہ لایا نا کہ میں آدھا پیا تو آدھی ایسی دی تیسی سال نبی دی گستاخی کرو تو اسا بیٹھے رہوں، اسا اپنی معیشت کرو دے رہوں، ایک ملک نہیں، ایک جہان نہیں، سارے جہانوں خاک تے قربان جتھا میرے حبیب نے ایک دفعہ قدم رکھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی دا اعلان کرنا آج بھی اسا یہ پیغام دے دیکھنے ہیں، تو اسا غیرت کرو تو صحیح، تو اسا انہاں کافرہ کو اکھی دکھاؤ تو صحیح، رب کعبہ دی قسم تو آلے تلوے جناب آیا پہ ہمیں تا ساری گدرہ لہا سکتا ہے، غیرت کرو تو صحیح نا، تو اسا چون چون کر کے نبی دی عزت تے پارا نہیں ہوندے، نبی دی عزت تے پارا اومے ہوندے جی میں سلطان نور الدین زنگی دیتا ہاں، جی میں سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت عبدالحمید ثانی دیتا ہاں۔ سلطان عبدالحمید ثانی سے اعلان تو بعد صرف اعلان کیتے ہیں اگر نبی دی فلم گستاخانہ فلم چل گئی میں پوری دنیا دے غیرت مند غلاموں کو اکٹھا کر کے علم جہاد بلند کر کے تو آلو آندہ بھی اتنا گال ہے۔ شام تھی کنائی فرانس دا معذرت خانہ خط پہلے آ گیا، صحیح معافی منگدے ہیں بھلائے کم بھی نہ کرے سو فلم بھی رکنے تو سالو نہ آ گئے۔ میں کہ تو اپنے گھوڑے دا منہ کرتا صحیح امریکہ دو، امریکہ دے خلاف نعرے لاؤنا بھئی گال ہے، ایبسولوٹلی نوٹ تے نعرے لا کے قوم کو بے وقوف بڑھاونا بھئی گال ہے، کہ انہاں دی اکھاں دے اندر اکھاں پا کے نبی دی عزت و ناموس دا نعرہ لاؤنا ہے بھئی گال ہے۔ کہ بہرحال سلطان عبدالحمید ثانی دے اعلان تو بعد معذرت کی تھی، معافی منگی فرانس نے، آج بھی وہ فرانس گستاخی کی تھی، پچھلی گورنمنٹ سفیر تک نہ کر سکی، جڑے ان دے خلاف نکلے ہن حضور دے غلامہ کو گولیاں مار کے شہید کیتا گیا، تے ایک گورنمنٹ بن کے ہون بھی ہو گیا کھڑا سی، وہ فرانس دے ہوں ملعون صدر دے کولو جیسا نے نبی دی توہین کی تھی، ہاتھ ملے دا کھڑے بلکہ پہندا کھڑے، میں کو تو حق ہونے دے یاریاں مبارک، ساکو آمنہ دلال دی عزت و ناموس دی پہرےداری مبارک، ساری خوش بختی کہ رب نے ہی پرفتن دور ساکو اپنے نبی دی عزت واسطے چوڑ کیتا، جتھا بھی گال تھی وینا دین دی عظمت دی حضور دی گستاخی دی، لوگ پوچھتے ودن لبیک آلے کتھین، لبیک آلے کتھین، انشاءاللہ یہ سنت بن ویسی ایمان دی کہ لوگ آکھیں یار میں بھی ایمان لبیک والا ہاں، میں بھی لبیک والا ہے، وقت آمن والا ہے، ساجا اکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، ساجا نسلہ ضرور دیکھ سکتے، پوری دنیا اوہو میں کو بھی گالے بھولی پئی ہو، وقت جڑا ہاں وہ ہی میں 2 منٹ رہ گیا نہیں میں نہ صحیح تے انہیں 2 منٹاں دے وچ گال ختم کرا، میں کہ اتھا رہن والے کئی لوگوں کو لبیک دے نعرے دی حالی تک سمجھ نہیں آئی، میرے کو ویڈیو پہنچی ہے یمن دی، کتھوں دی جی سارے بولے سو یمن دی، یمن دا آرمی چیف ہے، اپنے سارے فوجی عہدیداریں کوئی میں جناب والا اجلاس والے حال بلہی بیٹھے تے گل وچ لبیک یا رسول اللہ دا پٹیاں پوئی بیٹھے، آپ بھی تھیں پٹی لٹکتی کھڑی ہے لکھیا کھڑے لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ چبا کے اپنے سارے جرنیلاں کولو سارے عہدیداراں کولو ہاتھ چبا کے تے لبیک دے نعرے مروے دا بیٹھے، میں کہ اے بابا
جی دا فیضان ہا او سچے اللہ دے ولی ہن تے ولی دی زبان جو جھوٹ نہیں نکلدا بابا جی فرما گئے ہن ہن اے نعرہ روک نہیں سکدا یا رسول اللہ لبیک لبیک ہن اے نعرہ روک نہیں سکتا میں کہ یمن دے لوگاں کو آرمی چیف تے پوری فوجی عہدیداراں کو تو سمجھ آ گئی اگر اس طرح چاندے وے تے لبیک دا نعرہ لاونا پوسی ایتھوں دے رہن والے مولویاں تے پیراں کو نہ آوے تے ساڈا قصور تا کہہ دیندے سی لیکن نعرہ لگنا ضرور ہے انشاءاللہ ہن یہ نعرے دی پاور دے نال اساں کشمیر تے عزتاں دی بھیڑی دی عزت دی رکھوالی بھی کرنی ہے یہ نعرے دی برکت دے نال اساں مودی کولوں بھی بدلے گھنن یہ نعرے دی پاور دے نال اساں برما دے اندر سارے بھیڑی دے جڑے کباب بنائے گئے اوندا بدلہ بھی اساں گھننے ان نعرے دی برکت دے نال سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث بن کے اساں بیت المقدس تو یہودیت تے عیسائیت تے جھنڈے ہٹا کے تے پاک نبی دے پاک دین دے جھنڈے بھی اساں لہراونے جن اندر یہ جذبات ہوئے نہ ہون کوئی زبان خاموش نہ رہے لوہا نعرہ پتہ لگے کون ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد سب نبیاں فاقتلوا سب نبیاں فاقتلوا سب نبیاں فاقتلوا گال ختم کراں غازی صاحب کو پھانسی لگ گئی علامہ اقبال دفنے دے کھڑے ہن اقبال قبر چ باہر نکلے لوگے کو آدھے ودے نسی دے گلاں ہی کردے رہ گئے درکھانہ دا منڈا بازی لے گیا ہے میں کہ بازی ہوئے جیت ونے جڑے نبی دے وفادار ہو گئے اج بھی میانی صاحب لاہور دا قبرستان اج چیخ چیخ کے سریندا پے آؤ دیکھو میں کو میرے اندر بڑے بڑے جاگیردار بھی ہیں بڑے بڑے رئیس بھی ہیں بڑے بڑے چودھری بھی ہیں بڑے بڑے امیر کبیر تے وزیر تے مشیر بھی ہیں جنہاں دے قبراں تے بہاری دیون والا کوئی نہیں تے میرے اندر ایک درکھانے دا پتر غازی علم دین بھی ستا پے جیندی مزار تو پھول ختم نہیں تھی دے جیندے تو حضور تے غلامہ دے قرآن تے تلاوتہ مک دیا نہیں میں کہ اس طرح کی میں ملیاں اقبال دس آگئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں آؤ حضور نال وفا کرو ملاد دے جلوس دے اندر اجتماع چاون والے تمام حضور دے غلام صرف ملاد دی حد تک نبی کو نہ منو بلکہ یوں حد تک منو جی میں رب چاہ دے تے رب چاہ دے میرے نبی جڑا دین گھن کے آئے وہ دین پوری دنیا دے غالب ہو دین دا غلبہ ہوئے دین دے غلبے واسطے حضور دی عزت و ناموس تے بہرے واسطے آپ کو دعوت فکر دیونا چاہتا آؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے دروازے ہر وقت آپ واسطے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جماعت نہ صرف مولویاں دیئے نہ پیراں دیئے یہ جماعت دے اندر ہر شخص آ سکتے پر آوے ڈڈو صاف تھی کے اپنی ذات واسطے نہ آوے رسول اللہ دے دین نہ مخلص ہو کے انشاءاللہ ہمیں دنیا دار ہو سی بیٹھا ہو بھی اونچی کرسی دے ہو سی اے حضور دی عزت ہی بندے کو عزت دی ویندی ہے اللہ کریم سارا اتنا کٹھا ہومڑا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جتنے بھی حضور دے غلام وقت کٹ کے آئے ہوئے دعا کرو اللہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے قبر و حشر دے اندر ساکو اپنے پاک حبیب دا قرب عطا فرماوے جتنے بھی حضور دے غلاماں نے اس محفل کو سجایا محفل چل کے آئے اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرماوے تے دعا کرو اج دی بابرکت ریمار اللہ میلاد والے مصطفیٰ دے سونے دین دی حکمرانی عطا فرماوے تے میلاد والے مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے ختم نبوت دے ساکو پہرا دیون دی توفیق عطا فرماوے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اللہ جلد کامیابی عطا فرماوے عالم اسلام دی اللہ خیر فرماوے ہم علینا